السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کی محبت کا اور آپ لوگوں کے بار بار کے پوچھنے کا۔ یہ پوچھنا مجھے انکریج کرتا ہے کہ چلو میڈم شاباش لکھنے بیٹھو، کیونکہ روٹین کے ٹف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ کام بہت لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے انتظار کا اور محبت کا بہت شکریہ۔ ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول روگ الفت، سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 19۔ وہ لوگ ہسپتال سے گھر پہنچے۔ رومانہ کے ذہن میں مسلسل وہی مشکوک ڈاکٹر گھوم رہا تھا۔ رومانہ میری جان، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دینی ہے، اوکے؟ ابھی چاچو چاچی کو، اپنے بھائیوں کو، کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اپنی دوائیاں ٹائم پر لینا، میں بالکل کوتاہی برداشت نہیں کروں گی، اور کچھ بھی ہو تو آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ اشما اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہ تھکی ماندی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے رومان گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ تھکاوٹ حد سے سوا ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ اب دوبارہ سے سو جانے کا تھا۔ صبح بہت جلدی اٹھ گئی تھی وہ، جس کی اسے بالکل عادت نہ تھی۔ وہ پورا منہ کھول کر جمائی لے رہی تھی کہ ایک دم سے اس کا کھلا ہوا منہ ایک دم بند ہوا۔ رومان باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، کمر کے گرد ٹاول لپیٹے۔ اس کا لمبا چوڑا ورزشی وجود دیکھ کر رومانہ نے آنکھیں پھیری تھیں۔ رومان روما کو دیکھ کر تو چونکا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسی حال میں شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے بال سکھانے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ یہاں ہے تو پھر وہ کون تھا؟ اسے یہی گمان ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر اور کوئی نہیں رومان ہی تھا، لیکن یہ تو یہاں موجود ہے۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر پیچھے سے رومانہ کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بول اٹھی، ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں؟ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ رومان نے نارمل انداز میں بال سکھاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ کون؟ مجھے کہہ رہی ہو؟ نہیں تو کیا کسی بھوت کو کہہ رہی ہوں؟ اس نے ناک سکیڑ کر منہ پھیر لیا۔ رومان نے اب رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کی مچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکی ہو تم مجھے ایسے، ابھی کس بات کی شرم آ رہی ہے؟ رومان نے بغیر لگی لپٹی کے بولا۔ میں نے کہاں دیکھ لیا تمہیں اس طرح بالکل ننگا؟ وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ چل بے، اپنا کام کر، دیر ہو رہی ہے مجھے نماز کے لیے۔ وہ جلدی جلدی بال سکھا کر باتھ روم میں آ گیا اور آرام دہ لباس پہن کر آ گیا۔ بڑا خوش سا لگ رہا تھا۔ رومانہ بستر پر منہ بنائے ہی بیٹھی رہی، جبکہ رومان اب نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اس کے پاس آیا، جو ابھی بھی اسی سوچ پہ گم تھی کہ اگر یہ یہاں ہے تو وہ کون تھا؟ رومی کی آواز پر اس کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بڑی محبت سے بولا تھا، جس کی جواب میں رومانہ نے ترخ کر کہا، تم سے مطلب؟ مجھ سے تو مطلب ہے۔ رومان نے آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسے رجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس پوزیشن میں وہ لیٹا تھا، جس طرح سے اس نے اپنے بال سیٹ کیے ہوئے تھے، جن نشیلی بوجھل آنکھوں سے وہ رومانہ کو دیکھ رہا تھا، وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے اور رومانہ کے دل پر کس طرح بجلیاں گرائی جا سکتی ہیں۔ یار پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ رومانہ نے ممکنہ حد تک اپنی آنکھیں اس سے پھیری تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ رومان بستر پر ہی کروٹ بدل کر اس طرف جا چکا تھا جہاں اس کے چہرے کا رخ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں شاپنگ کرواؤں گا، اسلام آباد گھماؤں گا، باہر ڈنر کرواؤں گا، اور ہمیں بیبی کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے۔ آفیشیلی شادی ہو چکی ہے ہماری، تو اب تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنا بنتا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے ساتھ گھومنے میں۔ یہ بات کہتے ہوئے رومانہ کی آنکھوں میں بڑی تلخی ابھر آئی تھی اور لہجہ اس کا بڑا کرخت ہو گیا تھا۔ یار بس کر دو پلیز، مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا؟ میں اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تم اور میں ایک ہیں، ہمیں زندگی کے کسی بھی مقام پر ایک تو ہونا ہی ہوگا، تو وہ آج کیوں نہیں؟ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ تم بتا دو کہ میں ایسا کیا کروں جو تم مجھے معاف کر دو گی؟ رومان نے آنکھوں میں آنسو سموئے ہوئے اسے پوچھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ہاں، ایک کام ہے جو تم میرے لیے کر سکتے ہو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کوشش کیا کرو کہ اس کمرے میں کم ہی آؤں، بس ضرورت کے وقت۔
وہ کہہ کر رکی نہیں، اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رومان کی آنکھوں میں درد کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ رومانہ دھاڑتی ہوئی باتھ روم سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ رومان اٹھ کر بیٹھا۔ کیا ہے یہ رومان؟ تم ہاسپٹل میں تھے نا؟ وہ الٹرا ساؤنڈ۔ رومان نے ادھورا جملہ جوڑا اور اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ رومان بھینا سا مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو وہ بچپن سے ہی شرارت کے بعد مسکرایا کرتا تھا۔ صبح، عبدالرحمن انکل، آپ سے کام تھا مجھے۔ جی سرکار، حکم کریں، میری خوش قسمتی آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ رومان نے عبدالرحمن کو سب سمجھا کر ہسپتال کے اس شاخ میں بلا لیا تھا اور خود بھی وقت سے پہلے تیار ہو کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ رومانہ کا الٹرا ساؤنڈ رومی نے ہی کیا تھا۔ وہ بہت بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھ کر دل سے ہر منفی خیال کو جھٹک دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کو تیار ہو چکا تھا جو بلی کو دیکھ کر بھی رو گردانی کرتا ہے۔ وہ ہر الزام، ہر شک، ہر ثبوت کو پیچھے چھوڑ کر رومانہ اور اپنے بچے کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے کو مکمل تیار تھا۔ گھر آتے ہی اس نے نفل نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حال روما نے وہ کالا قمیص شلوار اس کے سامنے پھینک دیا۔ میرا نہیں ہے، یہ چاچو کا ہے، رومان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ رومان، تم ہی تھے نا ہاسپٹل میں؟ اس نے حتمی لہجے میں پوچھا۔ کون سا ہاسپٹل؟ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا، چاہے لڑ رہی ہے لیکن بات تو کر رہی ہے۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ رومان۔ وہ شدید چڑی ہوئی تھی۔ کون سی حرکتیں؟ تم بتاؤ نا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی کر لوں گا۔ جیسا کہو گی بالکل ویسا۔ مجھے ویسے بھی تمہارے اشارے پر چلنے کی عادت ہے روما۔ میں تو ایک زمانے سے زن مرید مشہور ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ رومان کی لگام رومانہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم بس صلح کی طرف پیش قدمی تو کرو۔ رومانہ اسے نفرت سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت کو مکمل نظر انداز کیے اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اسے گلے سے لگائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی نگاہ میں شدید محبت تھی اور دوسرے کی نظر میں نفرت اور ناراضگی کے انگارے تھے۔ اتنے میں رومانہ کا فون بج اٹھا۔ لگتا ہے میرے شازل کا فون آ گیا ہے، روما نے ایک ایک لفظ جمع کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے قدم فون کی طرف بڑھائے، جبکہ شازل کا نام سن کر رومان کا فشار خون بڑھ گیا تھا۔ کیا وہ اس سے واقعی رابطے میں ہے؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ رومان اپنا فون لے کر کمرے سے جا چکی تھی اور وہ وہی کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کیب بک کروائی تھی۔ وہ خود ڈرائیو کرنے کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو اس کی حالت تھی یقیناً کہیں نہ کہیں گاڑی ٹھوک دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر تھا بھی نہیں۔ حویلی سے اسلام آباد تک ایک طویل مسافت تھی جو اسے طے کرنی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس وقت اپنی ماں کی طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس وقت اشما کے کندھے کی سخت ضرورت تھی۔ اکیلے سہتے سہتے اس وقت اس کی بس ہو چکی تھی۔ اعتراف بعض اوقات اپنے دل میں راز کو چھپانے یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے سے انسان کا دل یوں ہی بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اعتراف۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان کی توبہ کر لے اور مظلوم سے معافی مانگ کر اپنا حصہ ادا کر دے تو بے قرار دلوں کو بھی قرار آ ہی جاتا ہے۔ احمر اس وقت اسلام آباد میں شازل کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بیل بجائے اور اپنی ماں باپ کو اپنا چہرہ دکھائے۔ اسے خوف آ رہا تھا کہ کہیں اس کا راز عیاں نہ ہو جائے۔ اس کی خوبصورتی، جوانی، شباب، چارم سب مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک تھکے ہوئے شخص نے لے لی تھی جسے احمر خود آئینے میں دیکھ کر پہچاننے سے قاصر ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ بجایا۔ سفیان نے دروازہ کھولا۔ کون؟ یہ لفظ سن کر احمر نے سفیان کو غور سے دیکھا۔ کیا وہ واقعی پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا؟ احمر؟ ایک منٹ ذہن پر زور دینے کے بعد سفیان نے حیرانی سے احمر کی طرف دیکھا۔ کیسے ہو سفیان؟ احمر نے بولا۔ میں ٹھیک ہوں احمر، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً ہم عمر تھے، ان میں 1 سال کا فرق تھا، اسی لیے تینوں دوستوں کی طرح ہی ایک دوسرے کا نام لیا کرتے تھے۔
سفیان نے اسے اندر آنے کی جگہ دی اور اس سے بغل گیر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھکا ہوا ہوں۔ آؤ آؤ اندر آؤ۔ سفیان نے اسے اندر بلا کر اس کا سامان اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ احمر ہال کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اشما اور ایشال بیٹھے تھے۔ احمر، واٹ اے سرپرائز! ایشال نے جیسے ہی اسے دیکھا تو بولا، جبکہ اشما کھڑے ہو کر صرف اور صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس تھکے ہوئے وجود میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، جو ایک حشاش بشاش خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ اشما کی آنکھیں اپنے بیٹے کو تلاشنے میں انکاری ہو رہی تھیں، جبکہ احمر نے نہ سلام کیا نہ ہی کوئی اور بات کی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے آیا اور اشما کے گلے لگ گیا۔ اشما کا قد احمر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ذرا سا جھک کر اس کی گردن میں منہ چھپائے کو کس کر پکڑا ہوا تھا۔ احمر، میرا بچہ، اشما کے منہ سے نکلا۔ ایشال بھی حیران اور پریشان تھی کہ یہ کس حال میں آیا ہے۔ اشما نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اس سے الگ ہونے سے انکاری تھا۔ وہ سسک تو نہیں رہا تھا، لیکن اشما جانتی تھی کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کے آنسو اشما کی گردن پر گر رہے تھے۔ اشما کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ بھی بے ساختہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اپنے جوان جہان بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر۔ مرد کا رونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عورتیں تو بات بات پر رو جایا کرتی ہیں اور پھر دل کا غبار نکال کر خاموش بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مرد بہت ٹوٹ جانے کے بعد ہی آنسو بہاتا ہے، اور وہ اس کی برداشت کی حد ہوتی ہے جہاں کوئی عورت تو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے بامشکل احمر کو خود سے الگ کر کے صوفے پر بٹھایا۔ سفیان پانی لے آیا تھا۔ ایشال، سفیان، فضیل سب پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ احمر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے چہرے پر سے بھی آنسو صاف کیے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ اشما اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا ہے میرا بیٹا؟ کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ تمہارا یہ حال کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اور تم لندن سے کیسے ایک دم سے آ گئے؟ کچھ نہیں موم، وہ بس آپ کی یاد آ رہی تھی بہت۔ احمر نے جھوٹ بولا۔ سچ بولنے کی اس میں ہمت ہی کہاں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس سے نفرت کرے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، احمر کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس نے خود کو جہنم کے کسی گڑھے میں دھکیل لیا ہے۔ سچ باہر آئے یا نہ آئے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ثابت ضرور کر دیتا ہے۔ اسی اثنا میں اکبر گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی اپنی عادت کے عین مطابق بآواز سلام کیا۔ سب اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن جب اکبر کی نظر احمر کی طرف پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ احمر؟ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا۔ احمر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ اکبر کے پاس آیا اور اس کے گلے ملا۔ اکبر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اکبر نے اس سے سوال کیا تھا۔ اسے 1% بھی شک نہ تھا، بلکہ مکمل یقین تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس کا حال بتا رہا تھا۔ وہ ہر وقت کٹ شٹ میں رہنے والا لڑکا تھا، اس وقت کمزور اور بیمار لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر سے جھوٹ بولا۔ یہ تم نے شیو کتنے دن سے نہیں کی ہے؟ اکبر کو حیرانی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ بس آپ لوگوں کو مس کر رہا تھا تو مجھے خیال نہیں رہا۔ اکبر بڑی ہی حیرانی سے اس کے پورے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی اور بے رونق آنکھیں۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اگر طبیعت صحیح نہیں تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ تمہارے گھر میں 3 ڈاکٹرز ہیں، کسی سے تو کچھ بولتے۔ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اکبر صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کے بالکل پیچھے فضیل اور سفیان کھڑے تھے۔ فضیل کو مستی سوجی تو وہ بول اٹھا، تایا ابو، لگتا ہے یہ ڈاکٹروں کا کیس نہیں ہے۔ اکبر نے نافہمی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا مطلب؟ تایا ابو، اس عمر میں ایسے مرض لوگوں کو لگ جایا کرتے ہیں۔ رکے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ مریض عشق ہوں میں، کر دے دوا، ہاتھ رکھ دے تو دل پر ذرا۔ فضیل لڑکی بن کر سفیان کی باہوں میں جھول گیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا کیس صحیح ہے، اس کے لیے تو اسپیشل ڈاکٹرنی بلوانی پڑے گی۔ فضیل نے ڈاکٹرنی پر زور دیا تھا۔ فضیل کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اکبر مسکرا اٹھا، جبکہ احمر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کر کے جائیں اور
آگے کیا ہوگا اس کو گیس بھی کریں. اللہ حافظ.